آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے، صرف بد نظری گناہ ہے، صرف زنا اور چوری گناہ ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں، بڑے خوش ہیں کہ میں انجینئر ہوں، آپ ڈاکٹر بن گئے، بڑے خوش ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہیں کہ میں تاجر ہوں، اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا محروم انسان ہوں کہ میں اللہ کے کلام کو جو صرف میرے لیے آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی میں۔ مسلمانوں کی اکثریت، غالب اکثریت، وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی، جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی، اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے، یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرض عین سمجھیں، اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ سمجھیں۔ اور رمضان کا مہینہ جو گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اس میں سب سے زیادہ اس گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس لیے کہہ کر نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب احادیث پڑھی جاتی تھی، اس میں فضائل نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ منتخب احادیث اور فضائل نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا شوق پیدا ہو۔ اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے تو میں کہنے کی ہمت بھی نہیں کرتا، ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا۔ رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ سن لیجیے یہ قرآن میں آیا ہے، اور شکایت کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی 4 کونوں کی نہیں ہوتی تھی، یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی ان کی داڑھی چھوٹی تھی۔ رسول اللہ شکایت یہ کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔